الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إليه. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ہفتے اپنی یاد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ واقعہ ایک جو ذکر ہو رہا ہے معارف ربانی سے، حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بالا کوٹ کے مجاہدوں کا قافلہ جا رہا تھا، جہادی قافلہ تھا، انہوں نے سکھوں سے جنگ لڑی تھی. بالا کوٹ کے مجاہدوں کا قافلہ جا رہا تھا. راستے میں ایک شخص اس غرض سے کھڑا ہو گیا کہ ایک نظر مجاہدین کے اس قافلے کو دیکھ لوں، جس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء شریک ہیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت نیچے دیکھ کر چل رہے تھے. اچانک جو نظر اٹھائی تو آپ کی نظر اس شخص کی نظر سے ٹکرائی. تو ایک ہی نظر میں اللہ نے اس کو کیا سے کیا کر دیا، کیا دے دیا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا تھا تو مسجد میں روشنی ہو جاتی تھی. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد تھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ بھئی معلوم تو کرو یہ کون آتا ہے جس کے آنے سے مسجد روشن ہو جاتی ہے. کسی بچے کو کھڑا کر دیا. بعد میں اس نے بتایا حضرت یہ صاحب جب آئے تو مسجد روشن ہوئی. جب وہ حضرت کے پاس لائے گئے تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کے آنے سے مسجد کیوں روشن ہو جاتی ہے، آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو وہ رونے لگے کہ حضرت میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، بس بالا کوٹ جہاد کے لیے جب حضرت سید صاحب کا قافلہ جا رہا تھا تو میں بھی راستے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے میری نظر مل گئی. اس کے بعد سے یہ کیفیت پیدا ہوئی. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تفسیر موضوع القرآن کے مصنف ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے مسجد فتح پوری دہلی میں کئی گھنٹے عبادت کے بعد جب باہر نکلے تو ایک کتا سامنے بیٹھا تھا. اچھا، یہ روایتیں، یہ باتیں جو ہیں یہ بڑے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے نقل کی ہیں، کوئی ڈائجسٹ کی قصہ کہانی نہیں ہے. تو یہ واقعہ بھی حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمایا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب جو موضوع القرآن حضرت کی بڑی مارکہ آرا تفسیر ہے، لوگ مارکۃ الآرا کہتے ہیں، یہ لفظ غلط ہے، یہ ترکیب غلط ہے. مارکہ آرا ہے لفظ. بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی، لیکن محققین ادب کہتے ہیں کہ معرکۃ الآرا کی جو ترکیب ہے یہ غلط مستعمل ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ معرکہ آرا. تو حضرت کی بہت شہر آفاق اور معرکہ آرا تصنیف تفسیر ہے موضوع القرآن. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹے ہیں حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، کئی گھنٹے عبادت کرتے. جب عبادت کے بعد ایک دفعہ نکلے، باہر تشریف لائے تو ایک کتا سامنے بیٹھا تھا. اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی. ان کے دل کا نور آنکھوں سے اس کتے پر پڑ گیا. تو اب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں جہاں دہلی میں جاتا تھا سارے کتے اس کے پاس ادب سے حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے.
وہ گویا کتوں کا پیر بن گیا. حضرت نے مزاح میں فرمایا گویا کتوں کا پیر بن گیا. اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے تو انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے. حالانکہ یہ تو بات معلوم ہے کہ جانور مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے شریعت کی، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں بعض دفعہ. فرمایا کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا شیخ بنایا، اور جب خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا عبد الرحمن کیمبل پوری، یہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے اور جو نیو ٹاؤن کے مفتی تھے احمد الرحمان صاحب، ان کے والد بھی تھے، تو عبد الرحمان صاحب کیمل پوری سے رجوع فرمایا، یعنی بیعت ہوئے. پھر ان کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مربی بنایا، جبکہ خود حضرت والا بھی حکیم الامت کے خلیفہ ہیں. تو اللہ مرتے دم تک ہمیں بزرگوں کا سایہ نصیب فرما دے. اس پر میرے 2 شعر ہیں حضرت والا کے، یہ اشعار مشہور ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. بعض لوگ اپنے شیخ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے بعد تو کیا کوئی نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، دنیا میں ایک قانون ہے کہ جب بڑے جاتے ہیں تو ان کے چھوٹے پھر دوسروں کے لیے بڑے بن جاتے ہیں. لیکن اکیلے نہیں رہنا ہے کبھی. اکیلے رہیں گے تو جیسے بکری اکیلے ہو، اکیلی بکری چلی جا رہی تو اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، کھا لیتا ہے. فرمایا کہ آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے، اگر اکیلا رہے گا تو وہ یا تو کھا جائے گا یا تو زخمی ضرور ہوگا. شیطان کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، دور تک ہاتھ مارتا ہے. 2 محاورے استعمال ہوئے، اس کے ہاتھ لمبے ہیں، دور تک ہاتھ مارتا ہے. اور اگر کوئی اپنا ہاتھ کسی اہل دل کے ہاتھ میں دے دے تو وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. یہ بغیر سوچے بولا حضرت والا کا فیض ہے الحمدللہ کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے، دور تک ہاتھ مارتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ کسی اہل دل کے ہاتھ میں دے دے تو وہ ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے. تو کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ
ان جیسا کا. ہاں ٹھیک ہے، جیسے جیسے کمی آ رہی ہے ویسے ویسے، وہ پرانی بات تو اب ہے نہیں. جو پرانی شراب ہوتی ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے، نئی شراب میں وہ بات نہیں ہوتی. لیکن جو رند ہوتے ہیں نا، پینے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس مل جائے مجھے، پرانی ملے یا نہیں ملے، بس منہ کو لگ گئی ہے نا، چھوڑتے نہیں ہیں. پھر پرانی نہیں ملے گی تو کیا نئی بھی نہیں پیو گے؟ نہیں پیو. اکیلے نہیں رہنا ہے. اکیلے رہیں گے تو بہت سی باتیں مشورہ نہیں کر سکتے، ہم اس پر تدبر نہیں کر سکتے. اکیلے میں آدمی چونکہ بیمار ہے نا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. اس لیے ڈاکٹرز بھی اپنا علاج دوسرے ڈاکٹرز سے کرواتے ہیں. جب تک وہ بیمار ہے اس کی رائے بھی بیمار ہے. وہ اپنے لیے سہولت دیکھے گا، عافیت دیکھے گا، کڑوی دوا نہیں کھائے گا، پرہیز نہیں کرے گا. جو اس کی پرانی عادت تھی وہ اسی پہ چلے گا. لیکن دوسرا جو ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا نہیں، آپ کو اگر صحت چاہیے تو یہ عمل کریں جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو چونکہ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا ہے اور وہ تجویز کا راستہ چھوڑ کر تفویض کے راستے پر چل پڑا ہے، لہذا اس کی بات مانے گا. اس لیے فرمایا شیخ سے کبھی دوستی مت کرنا. دوستی کرو گے تو چائے پینے کو تو مل جائے گی تمہیں، اصلاح نہیں ہوگی. تمہیں چائے مل جائے گی، سموسے مل جائیں گے، تمہارا اکرام کرے گا، دوست سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا جب تک ڈاکٹرز کو دوست سمجھو گے صحت نہیں پاؤ گے. ڈاکٹر کے پاس مریض بن کر جاؤ اور اپنا مرض پیش کرو کہ مجھے یہ بیماری ہے، میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جب میں مرچوں والی چیز کھاتا ہوں، جب میں گوشت کھاتا ہوں، جب میں مچھلی کھاتا ہوں، جب میں گرم مسالے والی چیز، چٹپٹی چیز کھاتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرے گا؟ وہ تو سموسے کھلانا بند کر دے گا. بظاہر تو نقصان ہوگا لیکن صحت کا فائدہ ہو جائے گا. صحت کا فائدہ ہو جائے گا. اور جب تک دوستی رکھو گے تو وہ تو سمجھے گا یہ میرا دوست ہے، اکرام کرے گا، اس کو کھلائے گا پلائے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، چائے پلے چل جائے گی. تو اسی طرح حضرت والا فرماتے تھے کہ شیخ سے دوستی مت کرنا. اگرچہ شیخ نزول کرتے ہوئے عاجزی سے مریدین کو اپنا دوست کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کے کہنے سے دھوکے میں مت آنا. انہوں نے تو تمہیں اپنا دوست کہا ہے، تم کہیں شیخ کو اپنا دوست سمجھ مت لینا. والا رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو اپنا دوست کہتے تھے، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ دوست ہمارے گلشن سے آتے ہیں، یہ دوست ہمارے اورنگی سے آتے ہیں، یہ دوست دیکھیے ہمارے آئے ہیں، کتنی دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے. تو سب کو دوست فرماتے تھے، لیکن ہم انہیں اپنا دوست نہ سمجھے، ہم انہیں اپنا مصلح سمجھے، ہم انہیں اپنا طبیب سمجھے. تو جب لوگ چلے جاتے ہیں پرانے تو کہتے ہیں اب کیا ہے، اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. اس میں ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کے بڑے صاحبزادے جن کا انتقال کم عمری میں ہو گیا، 50 کے لگ بھگ میں انتقال ہو گیا، 50 سال کی عمر تھی یا کچھ زائد. حضرت ذکی کیفی بڑے غضب کے شاعر تھے، اللہ والے تھے، بڑوں کی صحبت اٹھائی، بڑے بڑے مشاعروں میں بھی شرکت کرتے رہے. پہلے ان کی جو نشست برخاست تھی شعراء کے درمیان تھی. حضرت جگر کے ساتھ بھی انہوں نے پڑھا، بہت اچھے اشعار ہیں. تو وہاں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کر لیا تھا. پھر حضرت کا انتقال ہو گیا، پاکستان بن گیا تو یہاں چلے آئے لاہور، اور لاہور میں کتب خانہ بنایا. درمیان میں آ جائیے، یہ جگہ فرشتوں کے لیے ہے. فرشتے تو اوپر بیٹھتے ہیں یوں سر سے اوپر ایسے اوپر. فرشتوں کی جو قطاریں ہوتی ہیں نا وہ ہماری قطاروں سے مختلف ہوتی ہے. ہماری ہارزنٹل ہوتی ہے نا، ان کی ورڈ ایسے اوپر جاتی ہے، عمودی. سر سے اوپر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، جب کوئی دینی مجلس ہوتی ہے تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے اور سکینہ نازل ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان مجلس میں شریک ہونے والوں کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارا ذکر ہوتا ہے.
حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں، ہمارا ذکر بہتر ہو جاتا ہے ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتے ہیں. بھائی پوچھو کون تھے، کیا کر رہے تھے، کیسے تھے، کیا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، سب فرشتے پوری تفصیلات بتا دیں. تو فرشتوں کی جو قطار ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، انسانوں کی قطار جو ہے وہ ایسی اس طرح چلتی ہے افقی طور پر. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے پوچھا، ہندوستان سے، وہ اس وقت تشریف نہیں لائے تھے پاکستان، بعد میں تشریف لائے. پوچھا بھئی وہاں تم نے کسی سے تعلق قائم کیا لاہور میں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ابا جی اب کوئی تو جچتا ہی نہیں ہے گاؤں میں. سارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت یافتہ ہیں، تو اب فرما رہے اب کوئی جچتا نہیں ہے ان کے آگے. تو میں اچھا، تو تم ایسے ہو گئے، یعنی اب تمہارے معیار سے سب کم لگنے لگے. ارے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھا کرو، اپنی مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھا کرو. کم سے کم وہ 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی خود سے بہتر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر بھی فائدہ ہوگا. دوسروں سے حسن ظن رکھتے ہوئے بیٹھیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ جو مجازین ہوتے ہیں، جن کو مشائخ نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، ان کی بات اور ہے. لیکن اگر وہ نہ ملے تو ان کے ہم عصر کے پاس بیٹھیں، چاہے وہ مجاز نہ ہو، لیکن بیٹھنا ضروری ہے، اکیلے نہیں رہنا ہے. اسی لیے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. آدمی تنہا نہیں چل سکتا، تنہا سفر اکتا دینے والا ہوتا ہے. خطرات سے قطع نظر، خطرات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن سفر اکتاہٹ سے بھرپور ہوتا ہے. راستہ طے ہی نہیں ہوتا، راستہ قطع نہیں ہوتا. آدمی چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور بقول آج کل کے الفاظ میں بور ہوتا ہے، چلتے چلتے بور ہوتا ہے، منزل قریب ہی نہیں آتی، اور حادثات اور سانحات اس کا مقدر ہوتے ہیں. راستے میں کہیں گڑھا ہے، کہیں کھائی ہے، کہیں جھاڑیاں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ لوگ جو پہلے چل چکے ہیں اس راستے پر، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے ڈھلوان ہے، کہاں سے ہمیں سیدھے چلنا ہے، کہاں سے ہمیں مڑ جانا ہے، اور مڑنا کہاں ہے، دائیں طرف مڑنا ہے یا بائیں طرف مڑنا ہے. مڑنے کی جو سمت ہے اس کو بھی جانتے ہیں. ہم لوگ سمت بولتے ہیں، لفظ غلط ہے، سمت زبر ہے سین پر. دائیں سمت مڑنا ہے یا بائیں سمت مڑنا ہے، ان کو یہ بات معلوم ہے پہلے سے. کیوں کہ پہلے جا چکے ہیں، وہ چل چکے ہیں، اس لیے کہتے ہیں. حالانکہ وہ چل چکے ہیں، جا چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. یہ نہیں کہہ رہے میں چل چکا ہوں. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. آگے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ
تفویض ہی میں چین ہے دونوں جہان کا. تفویض یعنی سپرد کر دینا. مفوض امری اللہ، اپنے سارے معاملات جیسے اللہ کو سپرد کرتے ہیں تو یہاں اپنا پورا اختیار شیخ کو دے دیں کہ آپ جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں. جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تفویض ہی میں چین ہے دونوں جہان کا. تجویز کا خیال بھی دل میں نہ لائیے، تجویز کا خیال بھی دل میں نہ لائیے. کیونکہ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے نا، مریض کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ تجویز کرے. تفویض کر دے، بس سپرد کر دے. اس لیے فرمایا تفویض ہی میں چین ہے دونوں جہان کا. تجویز کا خیال بھی دل میں نہ لائیے، تجویز کا خیال بھی دل میں نہ لائیے. ہم تجویز سے پریشان رہتے ہیں. تفویض یعنی سپرد کر دینا، اور تجویز یعنی اپنی رائے کو شامل کر دینا. میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور آ کر حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرا نفس جو ہے نا وہ بہت گھمنڈی قسم کا ہے، متکبر ہے، بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ مجھ سے غسل خانے کی نالیاں صاف کروایا کریں. اس میں بلغم بھی ہوتا ہے، تھوک بھی ہوتا ہے، اور کائی جمع ہو جاتی ہے اس میں. تو وہ جو نالی کم نہیں ہوتا، ان لوگوں کو تکلیف چھوڑ دے، بند کر دے. اللہ اکبر. تو فرمایا حضرت ایسا کریں. اب دیکھو بظاہر نیت تو اچھی ہے اس کی، لیکن کر کیا رہا ہے؟ تجویز دے رہا ہے نا، تجویز پیش کر رہا ہے. تو حضرت نے فوراً اس سے پوچھا آپ ڈاکٹر ہیں یا مریض؟ آپ یہاں کس حیثیت سے آئے ہیں؟ لیکن حضرت میں تو مریض ہوں، گناہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، اصلاح کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا بس اصلاح کے لیے آئے تو میں جس طرح لے کر چلوں گا آپ کی اصلاح اسی طرح ہوگی. جب میں کہوں گا نالی صاف کریں تو آپ کی اصلاح نالی صاف کرنے سے ہوگی. جب میں کہوں گا کہ آپ دوسروں کی جوتیاں سیدھی کریں تب جوتیاں سیدھی کرنے سے اصلاح ہوگی. اور جب میں کہوں گا کہ میری کتاب جو ہے نا ملفوظات کی یہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے تو آپ کی اصلاح پڑھ کر سنانے سے ہوگی. آپ یہ سمجھیں گے اوہو کتاب پڑھنے سے تو میرے دل میں اور بڑائی آ جائے گی، لو بھائی ہم تو لوگوں کو سنانے لگے. نہیں، شیخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اصلاح کے لیے مقرر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی باتیں اس کے دل میں القاء فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش. اس لیے تجویز کبھی نہیں دینا کہ میں ایسا ہوں میرے لیے یوں کر دیجیے، یوں کر نہیں، بس سپرد کر دو، بس اپنے آپ کو سونپ دو. پھر اس کے بعد دعا ضرور مانگو. حضرت والا فرماتے تھے صرف شیخ مت کرتے رہو. جب شیخ کی خدمت میں جاؤ تو 2 رکعت اگر موقع ہو تو دعا مانگ لو 2 رکعت پڑھ کر. اور اگر موقع نہ ہو تو جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں یا جو ذکر اذکار کیے ہیں تلاوت کی ہے اس کے بعد دعا مانگ لو یا اللہ میں جا تو رہا ہوں، یہ دروازہ ہے، دینے والی ذات آپ کی ہے، یہ کاؤنٹر ہے، یہ کھڑکی ہے. کھڑکی بظاہر نظر آتا ہے کہ کھڑکی سے کوئی چیز مل رہی ہے، لیکن کھڑکی عطا نہیں کرتی، کھڑکی کے اندر جو دینے والا ہے وہ دیتا ہے. یعنی جیسے دکان سے ہمیں روزی نہیں ملتی، آپ روزی دیتے ہیں. دکان ایک کاؤنٹر ہے، ایک دروازہ ہے، ایک کھڑکی ہے، وہاں سے ہمیں رزق ملتا ہے نظر آتا. لیکن رزق وہ دکان نہیں دیتی، آپ دیتے. اسی طرح روحانی رزق ہمیں آپ دیں گے، ہاں شیخ کے ہاتھوں سے دیں گے. کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
اکیلا آدمی نہیں ہو سکتا. ایک صاحب نے مجھے حیدرآباد میں ویسے مجھے معترض سا لگ رہا تھا، وہ مجلس کے درمیان بھی بہت بالکل اس کے چہرے پر کرختگی تھی اور بالکل کوئی تاثر نہیں. تاثر سمجھتے نا، امپریشن، کوئی امپریشن نہیں، بالکل ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا جیسے غصے میں کچھ سن رہا ہے، اور سب لوگ مسکرا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، لیکن وہ بالکل ایسے ہی بیٹھا تھا. بعد میں مجھ سے کہنے لگا آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا میں سمجھ گیا تھا بات کرے گا کچھ. کہ آپ اتنا زور دیتے ہیں تو کیا آدمی بغیر اللہ والے کی صحبت کے اللہ والا نہیں بن سکتا؟ تو پھر میرے چند سیکنڈ والا نے جو نسخہ بتایا اس پر عمل کیا. دیکھیے آپ لوگوں کو بھی یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی سوال کرے تو فوراً جواب نہ دے، اگرچہ وہ جواب آپ کو آتا ہو. چند سیکنڈ، بس زیادہ دیر نہیں. اور چند سیکنڈ میں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے دل ہی دل میں، یا اللہ یہ جو بات اس نے پیش کی ہے، یہ جو اشکال کیا ہے، یہ جو اعتراض کیا ہے، اس کا جواب آپ ایسا عطا فرما دیجئے کہ اس کے دل میں اتر جائے. اپنی برتری ثابت نہیں کرنی، مناظرے کی صورت پیدا نہیں کرنی، بلکہ اس کے دل میں اتر جائے یہ اعتراض جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کا یہ اعتراض ختم ہو جائے اس کے دل سے، یا اللہ کوئی ایسی بات عطا فرما دیجیے. بس اس کے بعد میں نے رجوع کرنے کے بعد پھر میں نے عرض کیا دیکھو بھائی، اصل میں نے اس کو وقت دیا نا، کیونکہ مجمع چھٹ گیا، سب چلے گئے. میں نے کہا اچھا آئیے بیٹھی. تو کہہ لے کہ آپ بتائیے کہ اتنا زور دیتے ہیں، کیا کوئی اللہ والا کوئی ایسے؟ ہم نے کہا آپ کے نزدیک اللہ والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب اللہ والے ہیں. ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے نا، مان لیا نا آپ نے، بڑے بڑے علماء سارے اللہ والے. اگر علماء اللہ والے نہیں ہیں تو اور کون ہوگا بھائی؟ ہم نے کہا آپ دیکھ لیجئے جن سے بھی اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے، یہ جواب حضرت والا رحمۃ اللہ کہ جو اللہ نے اس وقت یاد دلایا کہ جن سے بھی، جن علماء سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے وہ کسی نہ کسی بزرگ اللہ والے سے وابستہ رہے ہیں. تو اس کہنے لگا اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگا مثلا میں نے کہا اچھا بھائی، پھر نام یاد دلانا پڑ رہا شروع سے لے کر. میں نے کہا مثلا آپ شروع سے چلے ہمارا جو سلسلہ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ دیوبندی ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن تو آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بزرگ ہیں وہ. میں نے کہا پھر آپ حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں نام بہت سنا، بڑے عالم تھی. میں نے کہا آپ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو جانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں، دیوبند کے بانی ہیں. ماشاءاللہ آپ کی تو معلومات کافی ماشاءاللہ. تو یہ دونوں علماء تھے، یہ ایک ایسے بزرگ کے پاس کیوں گئے جنہوں نے ثالثہ تک تعلیم حاصل کی تھی، نہیں صرف کافیہ پڑھا ہوا تھا. کافیہ پڑھنے کو سمجھے یہ ہے کہ آج کے وقت میں جیسے ثالثہ تک پڑھا، اس میں صرف کافیہ پڑھا تھا. تو ان کے پاس کیوں گئے یہ دونوں؟ کہ لئے ہاں ان کے پاس تو گئے تھے. پھر ان کے بعد نیچے آئیے حضرت مجدد ملت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تصنیفات تالیفات 1200 سے بھی زیادہ فرماتے ہیں، اور ان کے مریدین کی تعداد اور مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے. یہ کیوں گئے تھے حضرت حاجی صاحب کے پاس؟ اب میری باری تھی نا، وہ تو ایک شوشہ چھوڑ کر وہ بیٹھ گیا چپ سے. اب میں بول رہا وہ سن رہا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں وہ کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے ہاں کچھ سیکھنے گئے تھے. تو میں نے کہا وہ کیا سیکھنے گئے تھے؟ وہ خود انہوں نے بتایا ہے. ان دونوں حضرات نے، جن کا نام آپ سے میں نے پہلے لیا، حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت حاجی اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مٹھائیوں کی کچھ فہرست پڑھی تھی. حاجی صاحب کے پاس گئے تھے کھانے کے لیے. مٹھائیوں کی فہرست ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی، وہاں جا کر پتا چلا کہ لڈو کسے کہتے ہیں، اور لڈو کی 2 قسمیں 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ قسمیں کیا کیا ہیں؟ ایک ماوے کا لڈو ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ موتی چور کا لڈو ہوتا ہے، اور ایک اور کسی اور چیز کا بھی لڈو ہوتا ہے، بیسن کا لڈو ہوتا ہے. اچھا یہ صرف لڈو میں کئی قسمیں، یہ ہمیں وہاں کھانے کو ملے. اس کے بعد امرتی کیا ہوتا ہے، اور امرتی اور جلیبی میں کیا فرق ہوتا ہے نا. ہاں. اور اس کے بعد برفی کیا ہوتی ہے اور قلاقند کیا ہوتا ہے، اور برفی اور قلاقند میں کیا فرق ہوتا ہے.
تو نام تو ہم نے بہت سے پڑھے تھے مٹھائیوں کے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے، ان کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے، کھانے میں یہ کیسے لذیذ ہیں، وہ اس سے برتر، وہ اس سے کمتر کیسے، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھیں. ہمیں صرف مٹھائیوں کی فہرست وہ کتابوں میں اولا سے لے کر اور دور حدیث تک وہ سب پڑھی تھی. یہ کھانے کو ملی ہیں حضرت حاجی صاحب کے پاس جا کر. وہاں جا کر پتہ چلا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. اخلاص ایک مٹھائی ہے، روحانی مٹھائی ہے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مسلمانوں سے ہمدردی کیا ہوتی ہے، ایثار اور قربانی کسے کہتے ہیں، اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کا حق ادا کرنا، اس کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ مٹھائی تھی، یہ مٹھائی ہم نے کتابوں میں تو پڑھی تھی، لیکن وہاں جا کر کھانے کو ملی ہے. توجہ الی اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیا ہوتی ہے، خشوع کیا ہوتا ہے اور خضوع کیا ہوتا ہے، خشوع اور خضوع میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں جا کر سیکھی. ہم خشوع خضوع ہم مرادف سمجھتے ہیں، مترادف نہیں ہے. یہ خشوع الگ چیز ہے اور خضوع الگ چیز ہے. تو ہم نے تھوڑی تفصیل سے ان کے سامنے، اتنے جذبات سے میں نے نہیں کہا، یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں انہیں وہاں جا کر پتہ چلی. وہ خود اقرار کر رہے ہیں، بھائی ہم تھوڑی بول رہے ہیں ان کی طرف سے، ان کی یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم کیا لینے گئے تھے. کیونکہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ اتنے بڑے بڑے علماء پورے ہندوستان والے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ وہاں کیا لینے گئے تھے. عموماً یہی سوال ہوتا تھا، آپ حضرت حاجی صاحب سے کیا لینے گئے تھے. تو جواب یہ دیتے تھے، وہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی اس کی حقیقت حاصل کرنے گئے تھے. وہ صورت تھی، وہ نقوش تھے. جب تک نقوش نفوس کے اندر نہ آ جائیں وہ علم نافع نہیں ہوتا. وہ صرف نقش و نگار ہیں. تو اللہ والے ان نقوش کو نفوس کے اندر داخل کرتے ہیں. اس لیے کسی عالم کو اپنے علم پر ناز نہیں کرنا. وہ کرتے نہیں ہیں. جو اللہ والے عالم ہوتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہے وہ نہیں کرتے کہ بھئی ابھی تو ابتدا ہے، ابھی علم حاصل کہاں ہوا. اور حضرت خود قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر مجھ پر 2 حرف پڑھنے کا الزام نہ ہوتا، اگر مجھ پر 2 حرف، یعنی پورے اتنے بڑے عالم ہیں کہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ عام علماء بھی ان کی تصنیفات نہیں پڑھ سکتے، ان کی تقریر نہیں سمجھ سکتے. خواص علماء کچھ دیر تک سمجھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی نہیں سمجھتے. ایسے گہرے عمیق علوم ہیں. وہ کیا لینے گئے تھے؟ سیدھی بات کہہ دی، مثال کے طور پر مثال سمجھا دی کہ عوام کو مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. انہوں نے کہا مٹھائی کی مثال دے دی. لوگ یہی پوچھتے تھے کہ آپ کیا لینے گئے تھے، ان کو یہی جواب دیتے تھے. ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. ہمیں کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. یہ اللہ والوں کا اصول ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے کہ میں اگر مجھ پر 2 حرف پڑھنے کا الزام نہ ہوتا، اتنے بڑے عالم فرما رہے ہیں 2 حرف، اور وہ بھی پھر الزام فرما رہے ہیں. دیکھیے کیا فنائیت ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ پر 2 حرف پڑھنے کا الزام نہ ہوتا تو قاسم اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نام کا کوئی آدمی پیدا ہوا ہے. یعنی ایسے مٹے ہوئے تھے. اور مٹے ہوئے کیا، اتنی زیادہ کسی نے حضرت حاجی صاحب سے، حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت قاسم صاحب اتنے بڑے عالم ہیں لیکن اتنا مٹایا کہ لگتے نہیں ہیں اتنے بڑے عالم ہیں. ایک کرتا ہوتا تھا، صوتی کرتا ہوتا تھا اور نیلی رنگ کی لنگی ہوتی تھی، وہی پہنے رہتے تھے.
سادگی بے انتہا، پہچان میں نہیں آتے تھے. حضرت حاجی صاحب نے سن کر فرمایا کیا مٹایا؟ خاک مٹایا ابھی؟ حضرت والا فرماتے تھے پتہ ہے شیخ اپنے مریدین کو جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے کم اس کو بھاتا نہیں ہے. حضرت حاجی صاحب قاسم صاحب کو اور اونچا دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا ابھی کہاں مٹایا ہے. جیسے والدین اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے اور اللہ والے والدین ہیں تو اخروی اعتبار سے بھی دونوں جہانوں میں وہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور کہیں قانے نہیں ہوتے، قناعت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں اور ترقی کرو اور ترقی کرو. جس طرح والدین شفیق ہوتے ہیں اپنی اولاد پر، اسی طرح مشائخ بھی اپنے مریدین پر شفیق ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ترقی کریں ترقی کریں خوب کریں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں اس طرح جئیں کہ آخرت کو کمانے کا ذریعہ بنا لیں، اور جب کوئی غم پہنچے تو یوں کہے کہ جو غم ملا اسے غم جانا بنا لیا، عالم روزگار کو آسان بنا لیا. جو غم ملا اسے غم جانا بنا لیا. دنیا میں جو بھی غم آیا اس کو اللہ کے لیے سہ لیا. کس لیے؟ تاکہ میری آخرت میں ترقی ہو جائے، میرے درجات وہاں بلند ہو جائیں، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. بس یہ غم برداشت کرتے کرتے اسے موت آ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بدلے اس کو ایسی خوشیاں دی، دنیا میں بھی خوشیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کی خوشی تو اس کا کچھ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ما لا عین رأت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. وہاں کی جو کامیابی ہے نا، وہاں کی جو نعمتیں ہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا ہے. خیال آتا تھا کہ ہم نے سنی تو ہے حدیث پاک میں وہاں کی نعمتیں، دیکھی نہیں یہ تو بات ٹھیک ہے، اور دل پہ گمان نہیں گزرا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سنی تو ہے. تو اس میں کچھ اشکال سا آیا. لیکن حضرت اعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ یہ جو سمعت ہے، یہ جو کسی کان نے نہیں سنی، اگرچہ ہم نے قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھی بھی سنی بھی، یہ نعمت ہے یہ نعمت ہے یہ نعمت، اور احادیث میں تو اس کا اور زیادہ تفصیل اس کی. تو یہ کیوں آیا کہ نہیں سنی؟ تو پھر دل میں اللہ تعالیٰ ہی نے ڈالا کہ جتنی سنی ہے وہ گویا نہیں سنی. جو نعمتیں عطا ہونے والی ہیں اس کے مقابلے میں جو کچھ قرآن پاک میں اور احادیث میں نعمتوں کا تذکرہ ہے گویا نہیں سنی، گویا نہیں سنی. بہت سی ایسی نعمتیں وہاں عطا ہوں گی کہ جس کا ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور دنیا کی نعمتوں کو سوچ کر وہاں گھن محسوس کریں گے، گھن محسوس کریں گے. ارے یہ چیز ہم وہاں کھا کر آئے، یہ چیز پی کر آئے، اوہو اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کے لیے ہم نے آخرت کا اتنا نقصان کیا، اور بھی اس بات کا نقصان اور زیادہ شدید ہو جائے گا. کاش وہ وقت جو ہم نے ادھر ادھر ضائع کر دیا، وہ وقت کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں گزار دیا ہوتا. تو فرمایا جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزر گئی. تو یہ چیز کہاں سے حاصل، یہ چیز اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ چیز وہاں سے حاصل ہوتی ہے جو یہ جانتے ہیں، جو عارفین ہیں. عارف مانے جاننے والا، جس کو معرفت حاصل ہے وہ عارف ہے. عارفین کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کون سا کام لا یعنی ہے کون سا یعنی ہے. لا یعنی سے لا ہٹا دو تو یعنی بن جائے گا. لا یعنی کو یعنی بنانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی دیر نہیں ہے، صرف لا ہٹا دو. ہمارے والا فرماتے تھے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب نالائق بندے ہیں،
تو لائق بن جاؤ بھائی، کس نے کہا نالائق رہو؟ اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ہماری نالائقی کا نا ہٹا دے. یہ دعا تو مانگ سکتے ہو نا کہ یا اللہ ہم نالائق ہیں تو ہماری نالائقی کا نا ہٹا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نا ہٹانا کوئی مشکل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نا ہٹا دیں گے اپنی قدرت سے، تم لائق بندے بن جاؤ گے. اور جب کوئی حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا تھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے بس اللہ تعالیٰ کی اس سے شرم آتی ہے، اور میں کہہ رہے میاں گناہ گار کیوں رہتے ہو؟ گناہ گار رہتے کیوں؟ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کہنا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. لوگ شاید اس کو عاجزی میں شمار کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے میں بہت گناہ، اور میں یہ کہنا بھی نہیں ہے، کہنا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میرے سارے گناہ آپ کے سامنے ہیں، ماضی کے تمام گناہ، ظاہر کے گناہ، باطن کے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے گناہ، تنہائی میں کیے ہوئے گناہ، سارے آپ کے سامنے. ارے سب سے میں توبہ کرتا ہوں. بس توبہ کر کے جو ہی اٹھے اور اس کے بعد چند وہ آنسو اگر آ جائیں آنکھوں میں تو بہت ہی اچھی بات ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر آنسو نہ آئے تو دل تو رو ہی رہا ہوتا ہے نا، آدمی توبہ کر رہا ہوتا ہے نا. تو توبہ تو ندامت کا نام ہے. دل نادم ہوا توبہ قبول ہو گئی، چاہے آپ کے ہونٹ نہ ہلیں، چاہے آپ کے ہاتھ نہ اٹھیں، چاہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض نہ کیا کہ اللہ میری توبہ میری توبہ، لیکن دل نادم ہو گیا تو توبہ قبول ہو گئی. ندامت اصل ہے. تو بس اس کے بعد پھر تم اللہ کے دوست بن گئے. کیوں؟ ابھی تو گناہ گار تھے. کہہ رہے ابھی گناہ گار تھے اور ابھی دوست کیسے بن گئے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل نہیں ہے، بس گناہ سے توبہ کر لو. اگرچہ اس وقت دل میں یہ بات آتی رہے، شدت سے آئے کہ ارے یہ توبہ تیری ایسی ہے، تو نے پہلے بھی تو کی تھی، پچھلے مہینے کی تھی نا، یاد ہے پچھلے مہینے کی تھی؟ کہ ہاں کی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر کر لیا تو نے گناہ. بولا کہ ٹھیک ہے، جیسے گناہ نہیں چھوٹتا نا مجھ سے، میں توبہ بھی نہیں چھوڑوں گا. جیسے گناہ نہیں چھوٹتے تو میں توبہ میں، ارے برے کام تو چھوٹے نہیں، اچھا کام چھوڑ دوں. برے کام تو مجھ سے چھوٹے نہیں، اچھا کام چھوڑ دوں. حضرت عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، دیکھو یہ عارفین کی بات کر رہا ہوں، حضرت عارفی فرماتے تھے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے روزانہ مانگو اور کہو کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، آپ کروا دیجئے، آپ چھوڑوا دیجئے، مجھ سے نہیں ہوتا، آپ کروا دیجئے. اور دیکھیے، اور یہ بھی کہہ دو، حضرت فرماتے دیکھیے، حضرت اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو کہ دیکھیے میں روزانہ آپ سے مانگ رہا ہوں، روزانہ میں ہمت کر رہا ہوں، لیکن میں روزانہ پیچھے ہو جاتا ہوں، آگے بڑھ نہیں پا رہا ہوں. یا اللہ آپ دیکھ لیجئے، آپ پھر مجھ سے مواخذہ نہیں کیجئے گا، آپ مجھ سے پوچھئے گا نہیں. دیکھا، یہ بندے کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مناجات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. یہ بات کون بتا رہا ہے؟ عارف بتا رہا ہے. عارف بتا رہا ہے کہ آپ پھر پوچھئے گا نہیں مجھ سے، آپ پھر مجھ سے مواخذہ نہیں فرمائیے گا، کیونکہ میں روزانہ آپ سے یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ میری اصلاح فرما دیجئے، میرا نفس بہت بڑا اڑیل نفس ہے، میں کسی طرح اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا، یا اللہ آپ ہی کر دیجیے. اگر آپ نے اصلاح نہیں کی تو آپ پوچھئے گا بھی مت. یہ ہیں حضرت عارفی، فرماتے تھے. فرمایا دیکھو بعض لوگ سمجھیں گے کہ میں گناہ کی اجازت دے رہا ہوں. نہیں، گناہ کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، تم کو غیرت دلا رہا ہوں. کبھی تو شرم آئے گی. کل بھی توبہ کی تھی، پرسوں بھی توبہ کی تھی، اس سے پہلے بھی توبہ کی تھی. ارے کب تک توبہ کرتا رہے گا؟ ایسی زبانی توبہ کب تک چلتی رہے گی؟ تمہیں شرم آئے گی. بار بار توبہ کرو گے تو شرم آئے گی. جیسے بار بار گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو بار بار توبہ کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ یہ عارفین کی باتیں ہیں. عارفین اپنی ایک ایک چھوٹے چھوٹے چٹکلے سے کہاں بات پہنچا دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کہے گا کہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس ماحول میں پیدا ہوا تھا، میں کس ماحول میں پیدا ہوا تھا، کس صدی میں پیدا ہوا تھا. ہر طرف گناہ ہی گناہ، ہر طرف گناہ ہی گناہ. تو گویا اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دے، کیا فرما دے؟ اچھا ٹھیک ہے، تم نے سب سے باتیں کی. مولوی صاحب سے بھی کہتے تھے مولوی صاحب دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، دل پہ چلنا بہت مشکل ہے. کوئی اللہ والا مل جاتا اسے بھی کہنا دل پہ چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سب سے کہتے رہتے تھے. مجھ سے کبھی کہا؟ مجھ سے کہتے نا، اس لیے اسی کو شعر میں بیان فرمایا
کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں کی سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ پھر دیکھو میں تمہارے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرتا نہیں کرتا، یہ پھر میری ذمہ داری تھی۔ حضرت والا فرماتے تھے دیکھو یہ جو بادل ہوتے ہیں نا، بادل تو سیاہ ہوتے ہیں نا بادل سے، لیکن سفید نظر کیوں آتے ہیں؟ سفید نظر کیوں آتے ہیں؟ سورج کی شعاؤں کا فیض ہوتا ہے، سورج کی شعاؤں کے فیض سے یہ سیاہ بادل سفید ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ فرمائیں گے ہمیں نیک بنانے کا، تو ہماری ساری سیاہی اپنی قدرت سے سفیدی میں تبدیل کر دے گی، ساری سیاہی وہ سفیدی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہر طرف سفیدی ہی سفیدی، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، أنت نستغفرك ونتوب إليك، أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، رضا والے اعمال کی توفیق دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب روحانی بیمار ہیں ہمیں شفا دے دیجئے، ہمارے دوستوں میں ہمارے مستورات خواتین احباب میں جو بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجئے، عافیت دے دیجئے۔ ہماری ایک مخلص مرید میں سے ہیں، وہ خاتون ہیں، زیادہ بیمار ہیں، یا اللہ اہلیہ رضا صاحبہ کو صحت دے دیجئے، یا اللہ ان کی بیماری ختم فرما دیجئے، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما دیجئے، اللہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی صحت دے دیجئے، اور ہمارے جتنے دوست بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجئے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اللہ آپ بیماروں سے بھی واقف ہیں، بیماریوں سے بھی واقف ہیں، اللہ سب کو صحت دے دیجئے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جو وبا پھیلی اور جس کے نقصانات ہم نے برداشت کیے، اور اب ایک نئی وبا کا اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں پناہ میں رکھیے، یا اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس سے پناہ دے دیجئے، یا اللہ ہمیں رجوع الی اللہ کی توفیق دیجئے، استغفار کی کثرت کی توفیق دیجئے، قبول فرما لیجئے، گناہوں سے جلد توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہم اپنے قوت بازو سے توبہ نہیں کرتے، ہم آپ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت ہم پر نچھاور فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اپنا دوست بنا لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ یہ دیجیے